تو لوگوں کو مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا یہ جماعت ایمان لائی ہے. تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی دنیاوی تمام غرضوں کو پورا کرتے رہیں اور یہ بھی کہیں کہ ایمان لے آئیں. ہم دنیا کی تکالیف سے اور مصیبتوں سے بچتے رہیں اور پھر بھی لوگ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ابھی یہ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بات، میں اس کو دوسری طریقے سے سمجھاتی ہوں. ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی ایمان لے آتا تھا اس کو کافر تکلیفیں پہنچاتے تھے اور وہ دنیاوی فائدوں سے محروم ہو جاتا تھا. لوگ اس کے ساتھ تجارت کرنا، لین دین کرنا چھوڑ دیتے تھے. پھر بہت سے کام ایسے ہیں جن کو ہم دھوکے سے کریں، بے ایمانی سے کریں، 420 سے کریں تو ہمیں دنیاوی فائدہ بہت ہوتا ہے. پیسہ تو بہت آتا ہے 420 میں، اسمگلنگ میں، کالے دھندوں میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تو وہ بے وقوف ایمان لانے والوں کو اس لیے کہتے تھے کہ جب ایمان لے آتا ہے آدمی تو ہر کام کو تقوی کے تحت کرتا ہے، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کرتا ہے، آخرت کا خیال رکھ کے کرتا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. بات سمجھ رہی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اس کو دنیا میں گھاٹا ہوگا. جو شخص اسمگلنگ کرے گا، بلیک میلنگ کرے گا، دوسرے دھندے کرے گا، وہ ظاہر ہے کہ دنیا میں عیش کرے گا. لیکن جو شخص اللہ کا ڈر کر کے ان چیزوں سے بچے گا وہ گھاٹے میں رہے گا دنیاوی اعتبار سے. اور اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ لوگ ان کو مارتے بھی تھے، تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے، تو اور محنت بھی ان کو زیادہ کرنا پڑتی تھی. اب ظاہر ہے کہ سوتے سوتے اٹھے، معلوم ہوا نماز کو کھڑے ہو گئے. اب کوئی کافر ہم کو یہ حرکت کرتے دیکھے گا تو کہے گا یہ پاگل ہے. سوتے سوتے اٹھتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں ایک کپڑے کے اوپر. بات سمجھ رہی ہیں؟ یہ بھی مشقت ہے یا نہیں ہے؟ اور جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ فجر کے وقت آپ سوتے سوتے اٹھیں، آپ رمضان میں آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا. آپ سوچئے ان باتوں کو کہ رمضان میں آپ سوتے سوتے اٹھیں اور اٹھ کے آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا. بھائی کس لیے؟ اور کھایا پیا، تھوڑی سی نماز پڑھی اور پھر آپ لیٹ گئے. تو وہ آپ کو پاگل ہی کہے گا. یہ اپنی نیند کو خراب کرنا، اپنی آرام میں خلل ڈالنا، اپنے نظام ہضم کو خراب کرنا. آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو وہ آپ کو پاگل کہے گا. اس وجہ سے وہ لوگ یہ کہتے تھے کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں کہ اپنا نفع نقصان نہ دیکھیں اور ایمان لے آئیں. بھائی ہم اپنے بچاؤ کی بھی ترکیبیں رکھتے ہیں. آج کل جیسے مسلمان ہیں کہ مسلمان بھی ہیں اور اپنے بچاؤ کی بھی پوری ترکیبیں رکھتے ہیں. اب آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ وہ والے تھے. تو وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے کہ دراصل یہ خود ہی بے وقوف ہیں. دراصل یہ بے وقوف خود ہیں اور جانتے نہیں ہیں. اس بات جانتے نہیں یعنی اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ بے وقوفی ہے. جانتے نہیں ہیں کا مطلب یہ ہوا. آگے ہے آیت نمبر 14. اب یہاں پر بھید کھلتا ہے کہ کیا ہے ان کی حقیقت منافقوں کی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. وَمَانِ اور اذا مانے جب لقو ملاقات کرتے ہیں، لذین مانے لوگوں سے، آمنو جو ایمان لے آئے ہیں، قالو تو یہ لوگ کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. جب یہ ملتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اور جب تنہائی میں شیطانوں سے ملتے ہیں. خلو مانے علیحدگی میں، خلو، ہاں ہاں، اور جب خلوت میں شیطانوں سے ملتے ہیں یعنی اس وقت وہاں پر مومن نہیں ہوتے ہیں. اب آ گئی سمجھ میں؟ تنہائی کا مطلب بالکل تنہائی نہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیطانوں سے ملتے ہیں. قالو تو کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. آ گئی بات سمجھ میں؟ جس سے ملے ہم اسی کے ہیں. مومنوں سے ملے تو کہا ہم مومن ہیں، اور جب غیر مومنوں سے ملے، اپنی قوم کے لوگوں سے ملے، اپنے ہم خیال لوگوں سے ملے تو کہا ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے تھے. اور آپ یہاں پر ایک بات غور کیجئے کہ جو ایمان والا نہیں ہے
یعنی اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، اور وہ جو ایمان کی تعریف میں تمام باتیں شامل ہیں ان پر اس طرح ایمان نہیں رکھتا جس طرح ایمان رکھنا چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ کر پکارا ہے؟ شیاطین. ان کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کہہ کر پکارا ہے. اب یہ ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم شیاطین سے کس حد تک تعلق رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم اب یہاں پر لفظ شیطان کے معنی بھی سمجھ لیجئے. شیطان عربی زبان میں سرکش کو کہتے ہیں، نافرمان کو کہتے ہیں، باغی کو کہتے ہیں، شریر کو کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ جو کہنا ماننے سے انکار کرتے اس کو شیطان کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں کو شیطان کہا ہے. انسانوں کی وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے وہ شیاطین الانس ہے. اور قرآن مجید میں زیادہ تر یہ لفظ شیاطین جنوں کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر شیاطین ان انسانوں کے لیے بھی آیا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات آگے چلنے سے پہلے یہ جنرل انفارمیشن کی ہے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار سب سے پہلے جس فرد نے کیا وہ جنوں میں کا تھا. جی نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، مجھے اس وقت سورت کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن مجید کی سورہ کہف میں آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. بس اتنا ہی مجھے بتانا ہے. وہ مانے اور، اس مانے جب، قلنا مانے ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کو. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، فا مانے پھر، سجدوا مانے سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے. کانا وہ تھا، من الجن جنوں میں سے، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، لہذا اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کر دیا، وہ اپنے رب کے حکم سے باہر چلا گیا. ذرا سنیے آیت کو میں پورا کیے دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، مانے کیا، فا مانے پھر، تتخذون مانے بناتے ہو، ہو مانے اس کو، پھر کیا تم اس پرٹیکولر شیطان کو، ابلیس کو، وَذُرِّيَّتَهُ اور اس کی نسل کو، اولیاء اپنا دوست اپنا ساتھی بناتے ہو، اپنا ولی بناتے ہو، من دونی میرے علاوہ، مجھ کو چھوڑ کر، وہم لکم عدو یہ سمجھ لو وہ تو تمہارا دشمن ہے. سمجھ گئیں؟ تو سورہ کہف میں اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بیان فرما دیا ہے کہ ابلیس جن تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. یہ ہماری لا علمی ہے، یہ ہمارا بھولا پن ہے کہ ہم کو جو باتیں ہمارے ماحول میں سننے کو ملی ہم نے ان کو آمنا صدقنا کر لیا. صحیح ہے، صحیح ہے. کبھی ہم نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ہم یہ معلوم کریں کہ جو بات لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. سقراط کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ تمام علوم کی جڑ شک اور شبہ ہے. اگر آپ کسی کی بات میں شک کریں گی تو آپ اس کی تصدیق کے لیے آپ انویسٹیگیٹ کریں گی، تحقیق کریں گی، ریسرچ کریں گی. اگر آپ ریسرچ نہیں کریں گی، جو دوسرے نے کہہ دیا آپ وہیں پر موت آ گئی، آپ کو مر گئی. میرے نزدیک تو موت ہے وہ.
لہذا بات جو ہو رہی تھی وہ شیطان کی ہو رہی تھی. تو جس پرٹیکولر جن نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کا نام کیا تھا یہ قرآن میں نہیں بتایا گیا. اس کا بھی کوئی نام ہوگا، بات سمجھ رہی ہیں؟ اس کا بھی کوئی نام ہوگا. اس کا نام قرآن میں نہیں بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کہہ کر پکارا. اس کے نام سے نہیں پکارا، اس کو قرآن میں ابلیس کہہ کر پکارا. اور ابلیس اس کا لقب ہے. ابلیس کے معنی ہے رحمت سے مایوس، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے مایوس کر دیا. گزشتہ ہفتے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 کی تلاوت اور اس کی تفسیر بیان کی تھی، اور اس آیت میں آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں اللہ تعالی منافقین کا ذکر کر رہے ہیں. اور منافقین میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی پہچان یہی تھی کہ وہ کوئی بھی فائدہ مس کرنا نہیں چاہتے تھے. مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، تاکہ مومنوں سے جو فائدہ ان کو حاصل ہو سکتا ہے وہ حاصل کر لیں. اور اپنے شیطانوں سے ملتے تھے، کافروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے. یہاں پر آگے چلنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد منافقوں کا گروہ ختم ہو گیا یا ابھی بھی باقی ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب ہمیں آنا چاہیے. اس کا جواب اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں جو لوگ منافق تھے ان میں سے بعض منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی، لیکن سب کے بارے میں نہیں دی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ بعض منافقوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں ہے بلکہ منافق ہے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض لوگوں کے بارے میں اطلاع نہیں ملتی تھی، لیکن چونکہ ان کا عمل ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتا تھا، لہذا یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس میں منافقت کی یہ علامت پائی جاتی ہے، اور اس کو تنبیہ کر دی جاتی تھی کہ تم اس علامت کو اپنے سے ختم کر دو تاکہ سچے اور پکے مومن بن جاؤ. بات سمجھ گئیں؟ اس قسم کی بے شمار احادیث آپ کو ملیں گی جس میں منافقوں کی علامات یا پہچانیں بتائی گئی. آگے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں جب کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کہ ہم کس طرح یہ معلوم کریں کہ فلاں شخص منافق ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے قول اور فعل میں تضاد پایا جائے، یعنی وہ زبان سے تو یہ کہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن عمل اس کا مومنوں کا اور مسلمانوں کا نہ ہو. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص آج بھی منافق کہا جائے گا. حضرت امام مالک رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو ہم آج بھی منافق کہہ سکتے ہیں جو عمل تو نہیں کرتا مومنوں والے، لیکن زبان سے اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتا ہے اور مومنوں کی جماعت میں اٹھتا بیٹھتا ہے. لیکن دوسرے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہمیں اپنی زبان سے منافق کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اصطلاح میں ایسے شخص کو ملحد کہا جا سکتا ہے. ملحد یعنی وہ عمل نہیں کر رہا ہے لیکن زبان سے اپنے کو مومن کہتا ہے. قرآن کی اصطلاح میں اس کو، چونکہ قرآن کی ایک آیت مفتی محمد شفیع صاحب نے کوٹ کی ہے، الذین یلحدون فی آیاتنا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں.
یہ کیسے ممکن ہے؟ اس زمانے میں ٹھیک تھا کہ لوگ اٹھ جاتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنے تہجد پڑھتے تھے، ان کے پاس اتنی مصروفیات نہیں تھیں، بڑی بڑی انڈسٹریز نہیں تھیں، بڑے بڑے آفیسز نہیں تھے، خالی رہتے تھے، دن میں 5 دفعہ نمازیں نہیں پڑھتے تو کیا کرتے؟ کھانے کو تھا نہیں، روزے نہیں رکھتے تو کیا کرتے؟ سمجھ رہے ہیں اس قسم کی؟ تو یہ ایسے لوگوں کو قرآن ملحد کہہ کر پکارتا ہے، لیکن حدیث میں ایسے لوگوں کو زندیق کہہ کر پکارا گیا ہے. سمجھ گئی؟ ایسے لوگوں کو زندیق کہہ کر پکارا گیا ہے. اور بعض جگہ پر ایسے لوگوں کو فاسق، اور جب حد سے زیادہ یہ اصرار کریں اپنی حرکتوں پر تو ان کو فاجر بھی کہا. سمجھ گئے؟ یہ مختلف اصطلاحات ہیں، لیکن بات وہیں پر آتی ہے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو منافق کہہ کر پکاریں. ہاں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے کہتے ہیں نا، پوائنٹ آؤٹ کریں، بتائیں کہ بھئی دیکھو تمہارا یہ طریقہ مومنوں والا طریقہ نہیں. اگر تم اپنے کو مومن کہتے ہو یا مسلم کہتے ہو تو تمہیں اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، وہ آیت میں نے سورہ مائدہ کی پڑھ کے بتائی تھی آپ کو، سورہ حشر کی آیت پڑھ کر بتائی تھی کہ بھئی ہمارے اپنے عمل ہیں، وہی ہمارے آگے جائیں گے کہ تم نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تم نے اپنے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اگر تم نے کل کے لیے کچھ نہیں بھیجا تو کہاں کہ تم مسلمان ہو. آیت نمبر 15 پہ آتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. ہر لفظ کے معنی سمجھ لیجئے، اس کے بعد آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ یستہزئ استہزاء سے بنا ہے، اور استہزاء کے معنی ہے مذاق. اللہ بہم معنی ان لوگوں سے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں. سمجھیں؟ وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھائے جاتے ہیں. فی معنی میں، طغیان معنی سرکشی، نافرمانی، بغاوت. اور اللہ تعالیٰ ان کی بغاوت میں ان کو بڑھائے جاتے ہیں، آگے لیے جاتے ہیں. یا مہون، اندھوں کی طرح. سمجھ گئی؟ اندھوں کی طرح وہ اپنی بغاوت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب وہ اندھوں کی طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے اندھا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا، وہ چلتا چلا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں آگے کھائی ہے کہ آگے دریا ہے کہ آگے آگ ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. یہی حال منافقوں کا ہے کہ ایک دفعہ اگر وہ کسی کام کو غلط کریں تو وہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتے. ان کے پاس دلیلیں بہت. میں کل کسی سے بات چیت ہو رہی تھی، گفتگو، کہ انسان اپنے ہر عمل کے لیے دلیل پیش کر سکتا ہے. اگر غور کیجئے، جس طرح اچھے کام کے لیے دلیل ہے، اسی طرح غلط کام کے لیے بھی دلیل ہے. جس طرح میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کا اپنا عمل یہ دلیل سے بات ہے، آپ کے کام آئے گا. جس طریقے سے آپ کا اپنا اکاؤنٹ جو آپ نے بینک میں کھولا ہے وہ آپ کا ہے، وہ میرا نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ کا عمل کیا ہوا آپ کا ہے، وہ میرا نہیں ہو سکتا. آپ سے اگر میں کہوں کہ آپ کے جو بینک میں 5,000 پاؤنڈ ہیں وہ میرے ہیں، تو آپ مجھے سو کر دیں گے کہ آپ کے کام سے ہو گئے. محنت میں نے کی تھی، جمع میں نے کیے تھے، نام میرا ہے اکاؤنٹ میں. اسی طرح قرآن کی تلاوت میں کر رہی ہوں، نام میرا لکھ رہے ہیں فرشتے کہ یہ پڑھ رہی ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے چلا گیا؟ تو یہ دلیل سمجھ میں آتی ہے. دلیلیں دونوں قسم کی ہوتی ہیں. غلط کام کرنے والا بھی اپنی دلیل پیش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کسی کی میت پر جا کر، تو اگر اس کا ثواب مرنے والے کو نہیں پہنچ رہا ہے، ہم کو تو پہنچ ہی رہا ہے، ہم کو تو مل ہی رہا ہے. لیکن وہ اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ جو میت کے پرسے کے لیے آتے تھے وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے یا دانے سنبھال کے بیٹھ جاتے تھے؟ پوچھا کبھی کسی نے؟ یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں کیا یہی طریقہ تھا؟
اگر یہ طریقہ رائج ہوا نیکی سمجھ کر تو کس نے رائج کیا؟ اس کو یہ استحقاق، اس کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ تم دین میں ایک ایسا طریقہ رائج کرو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تھا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا نام ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 اولئک الذین، یہ وہی لوگ تو ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا، دلالت گمراہی، دلالت مانے گمراہی، جنہوں نے گمراہی خرید لی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں ہدایت دے دی اور گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتوں، فا مانے پھر، ما مانے نہیں، ربحت مانے نفع بخش، تجارت مانے ان کی تجارت، لیکن یہ تجارت ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ یہ آیت یہودیوں کے لیے ہے کہ یہودیوں نے دنیاوی فائدے دیکھ کر اپنی کتاب کو بدل ڈالا۔ لوگ جو ان سے فتوے پوچھتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، وہ لوگوں کی خوشی کے مطابق، کیونکہ ان کو لوگوں کے درمیان رہنا تھا، لڑائی جھگڑا مول نہیں لینا تھا۔ ان کے علماء نے سب سے بڑی خرابی جو تھی وہ یہی کی کہ کتاب کے مطابق مسئلے کا حل نہیں بتایا، بلکہ لوگوں کی خوشنودی کے مطابق مسئلوں کے حل بتائے۔ آج ہمارے علماء کا وہی حال ہے، سمجھ گئے؟ وہ بھی دلیلیں دے کر اپنے غلط کاموں کو اور لوگوں کے غلط کاموں کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گی، مجھ سے ایک صاحب نے کہا جو اس وقت یہاں پر بڑے اہم اس پر ہیں کہ تو حرج، مجھے حیرت ہو گئی کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ حرج ہی کیا ہے، اسی بہانے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں، ویسے تو گھر میں اٹھاتے نہیں ہیں، اسی بہانے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں، حرج ہی کیا ہے؟ پیسے لے لیے، فتویٰ دے دیا، یا جو بھی اس وقت کا حاکم وقت ہے اس نے آپ کو انسٹرکشنز دے دیے کہ آپ کو یہ فتویٰ دینا ہے، آپ نے حاکم وقت کے فیور میں فتویٰ دے دیا۔ ایسے فتوے بھی دیے گئے ہیں، ایوب خان کے زمانے میں بھی دیے گئے، بعد میں بھی دیے گئے، اور آج بھی دیے جا رہے ہیں، سمجھ گئیں؟ ایسے فتوے بھی دیے گئے ہیں کہ گنجائش نکال لی گئی۔ بات ختم یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ختم بات۔ سودا یہ نفع بخش نہیں ہے، دنیا کا فائدہ ضرور ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ یہاں سے لے کر آخر کی 20 آیت تک، جہاں پہ رکوع دوسرا ختم ہوتا ہے، منافقین کے 2 گروہوں کا ذکر ہے، سمجھ گئی؟ منافقین کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہے کہ جس نے، جو اپنی منافقت میں پختہ ہے، ایک گروہ منافقوں کا وہ ہے جو اپنی منافقت میں پختہ ہے، یعنی ایک دفعہ اس نے یہ کہہ لیا کہ عمل تو کر لیں گے ان کے ساتھ، دل سے ایمان نہیں لائیں گے تو وہ مرتے دم تک ویسا ہی رہے گا۔ دوسرا منافقوں کا گروہ وہ تھا اس زمانے میں جو تذبذب میں تھا، شک میں تھا، کبھی کبھی اس کی نظروں میں روشنی آ جاتی تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے دل پر اثر کرتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا، اب دوہری زندگی نہیں گزاروں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ حالات اور واقعات پر غور کرتا تھا تو سوچتا تھا زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی اگر میں پورا مومن ہو گیا، لہٰذا وہ اسی پر باقی ہو جاتا تھا۔ 2 گروہ تھے اس زمانے میں، بہت اچھی طرح سوچ لیجئے۔ یہ آج بھی اگر آپ غور کریں تو ہمارے درمیان بھی اسی قسم کے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں، یہ تو صرف ہاؤ اور ہوس ہے، دکھاوا ہے۔ پھر سوچتے ہیں کہ زندگی تو بڑی بورنگ ہو جائے گی، بڑی پھیکی ہو جائے گی، مزہ ہی کیا آئے گا، سارے دوست اب آپ تو چھوڑ دیں گے تو ہم تو اکیلے رہ جائیں گے،
نہیں چلو اسی جماعت کے ساتھ آج ہم نے بھی وہی. تو یہ دو آخر کی اس دوسرے رکوع کی آخر کی 4 آیتوں میں منافقین کی 2 جماعتوں کا ذکر ہے. ایک پختہ عقیدے کی تھی. اب اس کو سن لیجئے ترجمہ. مثلہم ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا جیسے ایک شخص نے آگ جلائی. استوقد مانے جلائی, نارا مانے آگ. جیسے کہ ایک شخص نے آگ جلائی. فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا ما حولہ اس آگ نے سارے ماحول کو. ماحول اردو میں بھی بولتے ہیں, سمجھ گئے. پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو یعنی اطراف کو, چاروں طرف کو, سراؤنڈنگز کو ماحول کہتے ہیں, ساری سراؤنڈنگ کو روشن کر دیا تو کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہ, تو اللہ تعالیٰ نے ذہب مانے چھین لیا, نور مانے روشنی, ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی. وَتَرَکَهُمْ, ترک مانے چھوڑ دینا, اردو میں بھی بولتے ہیں ترک کر دینا. ہم مانے ان کو, وَتَرَکَهُمْ اور ان کو چھوڑ دیا. فی ظلمات اندھیروں میں. لا یبصرون اب وہ کچھ نہیں نظر آتا, کچھ نہیں دیکھ سکتے, ان کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ اس جماعت کا ہے جو پختہ منافق تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نے پورے ماحول کو روشن کر دیا تھا, لیکن چونکہ ان کو اس تعلیم سے سبق نہ سیکھنے کا انہوں نے عہد کر لیا تھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کی بصارت کو چھین لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا یہ دی کہ ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ اندھے ہوتے ہیں. ان کی بات سمجھ رہی ہیں, ان کی بصارت کو چھین لیا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے, یعنی انہوں نے پکا عہد کر لیا ہے کہ میں سیدھا راستہ نہیں پکڑوں گا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی پکا عہد کر لیا ہے کہ اب ان کو ہدایت نہیں دوں گا. آگے بات سمجھ میں, آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سمم, وہ کیسے ہیں؟ بہرے ہیں. سمم مانے وہ بہرے ہیں. بکمن وہ گونگے ہیں. امیون اور وہ اندھے ہیں. فہم لا یرجعون, فمانے پھر, ہم مانے وہ لوگ, لا یرجعون وہ پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں. صاف لفظوں میں 2 آیتیں ختم ہو گئیں. یہ پختہ منافقوں کا ذکر ہے. اب یہ 3 مثالیں دی گئی ہیں. بہرے ہیں یعنی کوئی نیک بات, کوئی صحیح بات ان کے کان میں جائے گی ہی نہیں. بالکل وہی والی بات ہے کہ میں بعض جگہوں پر درس میں جاتی ہوں تو قصداً خواتین میری بات نہیں سنتی کیونکہ وہ تبلیغی نصاب سننے کی عادی. ان کے کانوں کو یہ بات بڑی ناگوار ہوتی ہے کہ یہ کرو, یہ نہ کرو, اپنا عمل تمہارا جائے گا. قرآن کی تلاوت روز کرو, قرآن سمجھ کر پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, جھوٹ نہ بولو, منافقت نہ کرو, بے حیائی نہ کرو. یہ باتیں سن سن کے ان کے کلیجے پک گئے. خود بھی باتیں کرتی ہیں اور پڑوسیوں کو بھی باتوں پر لگا دیتی ہیں کہ اس کے کان میں بھی نہ پڑے ورنہ ہماری دوستیاں ختم ہو جائیں گی. پھر ہم کس کے ساتھ کس کے ساتھ سمجھ گئی آپ؟ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہ سنیں گے نہ سننے دیں گے, اور اگر کسی کے کان میں پڑ بھی گیا تو وہ تنقید کی نگاہ سے سنے گا, تنقید کر کے. سمجھ گئے؟ گونگے, وہ بہرے ہیں. گونگے ہیں یعنی حق بات ان کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی. اندھے ہیں, حق بات ان کو دکھائی نہیں دے سکتی. ہر 3 راستے ہیں علم کے حاصل کرنے کے. بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے, 3 راستے ہیں. کانوں سے سننا, زبان سے سوال کرنا اور سیکھنا, اور آنکھوں سے پڑھ کے سیکھ لینا. علم حاصل کرنے کے 3 دروازے ان لوگوں نے اپنے اوپر, منافقوں نے بند کر لیے. نہ کسی کی بتائی ہوئی بات کو سنتے ہیں, نہ خود قرآن کو پڑھ کر معلوم کرتے ہیں, اندھے ہیں, اور نہ کسی سے سوال کرتے ہیں. اب دوسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے. منافقوں کا دوسرا گروہ ہے او مانے یا کَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ, یا پھر ان کی مثال ایسی ہو رہی ہے
جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو. سیبن مانے بارش ہو رہی ہو، من السماء آسمان سے بارش ہو رہی ہو. فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس میں یعنی بارش کے دوران اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، کبھی رات مانے کبھی کڑک ہوتی ہے، و برق اور کبھی بجلی چمکتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، اصابع مانے انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی کڑک سے، حذر الموت چونکہ موت سے ڈرتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے. اب اس کی تشریح بھی سن لیجیے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ ان کی منافقوں کی دوسری جماعت کا ذکر ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم لوگوں کے پاس جاتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے بارش ہوئی. یہ اسلام کا ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم لوگوں کے پاس آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی. اب اس بارش تو اچھی لگتی ہے، لیکن جب اسلام کی طرف جاؤ تو کچھ مشکلیں اور کچھ مصیبتیں بھی اٹھانا پڑتی ہیں، کچھ آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو وہ مشکلیں، وہ مصائب اور وہ آزمائشیں ایسی لگتی ہیں جیسے کہ اندھیرا چھا گیا، بجلی کڑک گئی اور آسمان میں بجلی چمک گئی. تو ڈر لگتا ہے کہیں بجلی گر نہ جائے. بات سمجھ رہی ہیں؟ یہ سمجھنے والے پوائنٹس ہیں. یہ آیتیں بہت مشکل آیتیں، میری اپنی سمجھ میں بھی بہت دفعہ پڑھنے کے بعد آئی کہ آسمان سے بارش ہونے کا مطلب اسلام ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. اور یہ اندھیرا اور کڑک اور بجلی کی چمک یہ مصائب اور مشکلات ہیں اور آزمائشیں ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں کو پیش آتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اصابعہم فی آذانہم، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یعنی پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننا نہیں چاہتے. آ گئی؟ کیونکہ انہیں بجلی کی کڑک سے اپنی موت کا ڈر آتا ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ جو آتا ہے اسی پر کون سا عمل کرتے ہیں جو وہاں سیکھنے کے لیے چلے جائیں کہ قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. گویا کہ ہم نے اپنے چونچ اگر اپنے بازوؤں میں اپنے پروں میں چھپا لی تو شکاری ہم کو دیکھے گا ہی نہیں. ہم شکاری کو نہیں دیکھ رہے ہیں، شکاری تو دیکھ ہی رہا ہے. شکاری نے تو کہہ دیا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں تو تیری رگے گھلو سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، تو کہاں چھپتا پھرے گا. بات سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ منافقوں کا وہ دوسرا گروہ ہے کہ جو کبھی کبھی اسلام کی اچھی باتوں کو، ساری باتیں اچھی تھیں، اپنے دل میں قبول کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اب میں ایمان لے آؤں گا. لیکن جب وہ ایمان لانے کا ارادہ کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ اطراف میں ایمان لانے والوں کو تکلیفیں اٹھانے کا سامنا پڑ رہا ہے، معلوم ہوا جہاد میں جانا پڑ رہا ہے. بات سمجھ گئی؟ تو وہ کیا کرتے تھے؟ پھر اپنی جگہ پر واپس آ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، ہم نے تو کافروں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے، بھاگ کر جہاں جائیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی ہے. ترجمہ اس طرح ہے، یکادو، یکاد لفظ بنا ہے کود سے، کاف واو دال، اور کود کے معنی ہے ان قریب یا بہت جلدی. برق معنی بجلی جو چمکتی ہے آسمان کے اوپر. یکاد البرق ان قریب بجلی، یخطف اچک لے گی، چھین لے گی، لے جائے گی، ابصارہم
ان کی بصارت یا ان کی بینائی یا ان کی آنکھوں کی روشنی. سمجھ گئی آپ؟ ایسا ہوتا ہے یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان قریب بجلی کی چمک ان کی بصارت یا ان کی بینائی چھین لے جائے گی. یہ مثال ہے، میں بعد میں تفسیر میں بتاؤں گی. کلما اضاء لہم، جب بھی روشنی ان کے اوپر آتی ہے، مشو، ٹھہر جاتے ہیں، چل لیتے ہیں. مشو، چل لیتے ہیں. فیہ، اس روشنی میں. وَإِذَا، اور جب، اذا مانے جب. ازلما، اندھیرا ہوتا ہے. علیہم، ان کے اوپر. قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. وَلَوْ، وا مانے اور، لو مانے اگر. شاء اللہ، اللہ تعالی چاہیں. لذہبا، ذہبا سلب کر لیں، چھین لیں، لے جائیں. لا مانے یقیناً، تو یقیناً لے جا سکتے ہیں یا چھین لے سکتے ہیں. بسمہم، ان کی سماعت کو، سننے کی طاقت کو. وابصارہم، اور ان کی بینائی کو یا آنکھوں کی روشنی کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اب اس آیت کی تفسیر سن لیجیے. آپ کو میں نے یہ بتایا تھا گزشتہ مجلس میں کہ یہ 19 اور 20 نمبر کی دو آیتوں میں اللہ تعالی نے منافقوں کے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جو گروہ پختہ منافق نہیں تھا، بلکہ تذبذب کی اور شک کی اور تردد کی، جو چاہیں آپ لفظ استعمال کر لیں، اس حالت میں مبتلا تھا. جب اس کو اسلام کی کوئی بات پسند آتی تھی یا اس کے حالات کے مطابق ہوتی تھی تو وہ دل میں یہ طے کرتا تھا کہ اب میں بھی ایمان لے آؤں گا، منافقت سے نکل آؤں گا، سچے دل سے ایمان لے آؤں گا. لیکن جب وہ یہ دیکھتا تھا کہ ایمان لانے والوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ یہ دیکھتا تھا کہ یہ ایمان لانے کے بعد مجھے وہ تمام باتیں بھی تسلیم کرنا پڑیں گی اور عمل کرنا پڑے گا جن سے میری خواہشات پر مجھے کنٹرول کرنا پڑے گا، قابو کرنا پڑے گا، تو وہ ارادہ بدل دیتا تھا. آ گئی بات سمجھ میں؟ کہ اب ایمان نہیں لاؤں گا، جیسی منافقت میں زندگی بسر ہو رہی ہے ویسی ہی بسر کروں گا، مومنوں میں مسلمانوں میں بیٹھوں گا تو کہوں گا تمہارا بھائی ہوں، اور اپنی قوم کے لوگوں میں بیٹھوں گا تو کہوں گا کہ میں تو تمہارا ہی ہوں، ان سے تو مذاق کر رہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں او کصیب من السماء، جیسے آسمان سے بارش ہوئی ہو. یہ بارش جو ہے یہ ایک استعارہ ہے. استعارہ یعنی اسلام کو بارش کا نام دیا گیا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کہلاتا ہے تشبیہ اور ایک کہلاتا ہے استعارہ. تشبیہ میں یہ کہوں آپ اتنی خوبصورت ہیں جیسے گلاب کا پھول، جیسے کا لفظ ہٹا کر میں کہوں آپ تو گلاب کا پھول ہے، تو یہ استعارہ ہے. اسلام کو یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے بارش ہو، کہ یہ اسلام کو یہ نہیں کہا گیا کہ بارش کی طرح ہے، بلکہ یہ جیسے بارش، اس کو بارش ہی کہا گیا. سمجھ گئے اسلام؟ تو جب اسلام بارش ہوتی ہے تو ہر طرف ہریالی آ جاتی ہے. اسی طرح جب اسلام آیا تو مردہ دلوں میں زندگی آ گئی، ایمان کی گرمی آ گئی. یہ اس سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت میں ہے کہ جس طرح منافقوں کے پہلے گروہ کی بینائی
پر پردہ ڈال دیا ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور کانوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، وہ سن نہیں سکتے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. ان کی مثال ایسی ہے جیسے گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. نہ وہ بول کر کچھ پوچھ سکتے ہیں، نہ ان کے کانوں میں صحیح بات کوئی کہے تو اندر جا سکتی ہے، نہ وہ اپنی آنکھوں سے خود سچائی کو دیکھ سکتے ہیں. فہم لا یرجعون. اب تو وہ دین کی طرف واپس ہی نہیں آئیں گے. یہ منافقوں کا پختہ گروہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سلوک ہم نے اس پختہ گروہ کے ساتھ کیا ہے کہ وہ پلٹ ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے کبھی خواہش ہی نہیں کی پلٹنے کی، اس لیے ہم نے ان کو توفیق بھی نہیں دی. توفیق اللہ تعالیٰ اسی وقت دیتے ہیں نیکی کی جب بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے. بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی وہی کر سکتے ہیں کہ ان کو سمم بکم عمیون کر دیں، لیکن نہیں. ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کی بینائی کو اچک لیں اور جب روشنی آتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے یعنی خواہشات نفس کے اوپر اگر چوٹ پڑتی ہے تو رک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب اسلام ہم نہیں لائیں گے، اس ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جتنا کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی کرتے ہیں. سمجھ گئی آپ؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ خواہش کرتے ہیں تو ہم ان کو روشنی کی طرح اسلام دکھا بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ابھی آدھا آدھا معاملہ ہے. اور جب وہ خواہش نہیں کرتے ہم بھی ان کو ٹھہرا دیتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے. اب ہم سب کا بھی یہی حال ہے. جتنی ہماری خواہش ہے، جتنی ہماری طلب ہے، اتنی ہی ہم کو ہدایت ملی ہوئی ہے. یہ اگر آپ اکنامکس تھوڑی سی پڑھی ہے تو یہ لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی یہاں پر اپلائی ہوتا ہے. جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی ہی سپلائی ہے. بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بات کو. جتنا ہمیں اللہ کے قریب ہونے کا خیال آتا ہے، اللہ تعالی ہم کو اتنا زیادہ ان راستوں پر ڈالتے ہیں، ہمارے دل میں باتیں سمجھ میں آتی ہیں. جتنا ہم دین سے بھاگتے ہیں اتنا ہی ہم کو اللہ تعالیٰ دین سے دور لے جاتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی ہماری ہے، طلب ہماری مکمل نہیں ہے. آگے چلو. آیت نمبر 21 سے اب دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے. یہاں پر 2 رکوع ختم ہو گئے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تھی سورۃ البقر کی 21 نمبر کی آیت. یہاں سے سورۃ البقر کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. رکوع جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ ایک طریقے کا پیراگراف ہے. ایک مضمون ختم ہو گیا، یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے. سمجھ گئی آپ؟ یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے. مضمون کیا ہے؟ شروع میں 20 آیتوں میں 2 رکوع تھے. ان 2 رکوعوں میں انسانوں کو 4 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا. ایک مومن متقین کی جماعت تھی، دوسری کافروں کی جماعت تھی، تیسری منافقین کی پختہ منافقین، اور چوتھے کچے منافقین جو ڈاما ڈول رہتے تھے کہ اب لے آؤں گا ایمان، اب نہیں لاؤں گا ایمان. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے. تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے. یا ایھا الناس، ناس انسان کی جمع ہے، اور ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ اعبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی جس نے، خلقکم، خلق پیدا کیا، کم مانے تم کو پیدا کیا ہے، والذین، اور ان لوگوں کو بھی،
من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، لعلکم تتقون امید کی جاتی ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ گے. سمجھ گئیں؟ یا تاکہ تم پرہیزگار اور تقوی والے بن جاؤ. اب اس آیت کی تفسیر سن لیجیے، اس کے بعد آگے چلیں گے. یہ تقوی والے بن جاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہم تقوی والے بننا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی بندگی اختیار کریں. یہ جو تقوی والے بن جاؤ، یہ ٹکڑا، یہ فقرہ جا کر جڑتا ہے پہلے فقرے سے. یا ایھا الناس عبدوا، اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. یعنی اگر تمہیں تقوی والا بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا ہے، تو تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کے معنی بندگی، غلامی، اور بندگی اور غلامی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آتی ہے. بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، بندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آتی ہے. اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنی تمہاری طلب ہوگی اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو توفیق نصیب ہوگی. کچھ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جب دین کی طرف آتے ہیں تو گنڈے دار پڑھنا شروع کرتے ہیں. 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، 1 پڑھ لی. پھر اس کے بعد جتنا زیادہ ان میں طلب ہوتی ہے 5 نمازوں کی پابندیاں آ جاتی ہیں. اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں ہم تو صرف قل ہو اللہ پڑھا کرتے تھے، اب ہم اور سورتیں یاد کر لیں. اگر انہوں نے 11 سورتیں اسی طرح جب آپ کی خواہش، آپ کی طلب بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ہوتی ہے، آپ کو توفیق نصیب ہوتی ہے. تو دراصل جو علماء عبادت کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے معنی ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کر دینا، مکمل فرما برداری میں صرف کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کی خوف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے سامنے رکھنا. ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی نکل چکی ہے. سمجھ رہی ہیں؟ خوف تو خوف، نہ عظمت باقی ہے نہ خوف باقی ہے، کھلونا ہے، تماشا ہے. اور دین کو تو ویسے بھی ہم نے تماشا بنا لیا ہے کہ بھئی دنیا میں رہنا ہے، دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہے، دنیا کے لیے وقت بھی صرف کرنا ہے، دنیا کے لیے پیسہ بھی صرف کرنا ہے. آخرت کس نے دیکھی ہے؟ دیکھا جائے گا. بس یہی خرابی ہے ہماری. آگے ہے خلقکم والذین من قبلکم. اب کیوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے؟ یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنی وحدانیت کی، اپنی توحید کی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کی ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے والے کا یہ پورا حق بنتا ہے کہ وہ تم سے وہی کروائے جو اس کی خواہش ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا، اس میں بات کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ جب بھی قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا وہ پہلے اس میں آتے جائیں گے. بات سمجھ رہی ہیں؟ بات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر یہ بات بتائی کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا اور تم کو بھی پیدا کیا، اس لیے یہ اس کا حق بنتا ہے کہ تم اسی کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت شامل مت کرو. سمجھ گئیں؟ اس کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت شامل نہ کرو. آیت نمبر 22 پہ آتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. الذی
جس نے، یہ کس کا طرف اشارہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، اردا زمین کو، فراشن فرش. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. والسماء، سما مانے آسمان، بنا، بنا مانے چھت. جس نے اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، ماء مانے پانی. فاخرج به، پھر اس پانی کی وجہ سے اگے یا نکلے، ثمرات، پھل یا رزق. رزق لکم، تمہارے کھانے کے لیے. پھر اس پانی سے، زمین سے پھل پیدا ہوئے یا پیداوار ہوئی تمہارے کھانے کے لیے. فلا تجلوا للہ اندادا، فا مانے پھر، لا مانے نہیں، تجلو مانے بناؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، انداد مانے دوسرے، مقابل والے، مد مقابل، ہمسر، برابری کرنے والے. پھر تم اللہ تعالیٰ کے مد مقابل مت بناؤ. وانتم تعلمون، اور جبکہ تم یہ چیز جانتے ہو. کیا چیز جانتے ہو؟ یہیں سے ہم تفسیر شروع کرتے ہیں. یہ تم جانتے ہو، کیونکہ یہ مشرکوں، قرآن مجید کی دوسری آیات میں ہے کہ جب آپ مشرکوں اور کافروں سے پوچھیں کہ آسمان کس نے بنایا، تو وہ کہیں گے اللہ نے. زمین کس نے بنائی، تو کہیں گے اللہ نے. پانی کون برساتا ہے، تو کہیں گے اللہ نے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وانتم تعلمون، تم یہ جانتے ہو کہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی نے بنائی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کروایا جا رہا ہے. ان دو آیتوں میں توحید کا اثبات ہے، یعنی توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اسی نے تم کو پیدا کیا، اسی نے آسمان بنائے، اسی نے زمین بنائی. زمین کو تمہارے لیے ایسا ہموار بنایا، اتنا نرم بنایا کہ تم اس میں کھیتی باڑی کر سکتے ہو. اتنا سخت کر دیا جب تم کو ضرورت ہوئی کہ تم اس میں عالیشان عمارتیں کھڑی کر سکتے ہو. سمجھ گئے؟ یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ تم کو تحفظ دیتی ہے، اور جب تم مر جاتے ہو تو اپنے اندر چھپا بھی لیتی ہے. یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی. چھت آسمان کی تمہارے لیے بنا دی کہ تمہیں آسمان کی روشنی بھی چاہیے. اگر 24 گھنٹے آپ کو تاریکی میں رکھ دیا جائے تو آپ کو ہرگز آرام نہیں ملے گا اگر آپ کو آسمان نظر نہ آئے. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کی دو چیزیں تو یہ بتائی گئیں، آسمان اور زمین کی تخلیق، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر آسمان اور زمین ہوتا اور تمہارے لیے رزق اگانے کا سامان نہ ہوتا، یعنی پانی نہ ہوتا، تو بھی تم بھوکوں مر جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی نعمتوں کا ذکر آپ کو کر کے بتا دیا کہ دیکھو میرے ساتھ کسی کو مد مقابل مت بناؤ، شریک مت بناؤ. اب یہ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پر غور کر کے سوچیں. میں اخبار میں کسی صاحب نے ایک واقعہ لکھا تھا، ایک واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا. ایک خلیفہ عبد الملک بن ہشام حج کو گئے. وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت سالم بھی موجود تھے. ان کے دل میں، خانہ کعبہ میں تھے، ان کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کو دیکھ کر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم ان کی کچھ خدمت کریں. جلیل القدر خلیفہ کے پوتے ہیں. ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کروں، آپ کی کوئی خواہش پوری کروں. حضرت سالم نے جواب دیا کہ اس وقت تو ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے سے کچھ مانگنا مناسب نہیں لگتا. باہر آئے، وہ اس انتظار میں تھے کہ دوسرا موقع ملے تو میں حضرت سالم سے پوچھوں کہ اب میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں. باہر آنے کے بعد پوچھا
اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہیں، اب مجھے کچھ بتائیے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کروں۔ انہوں نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ سے دنیا مانگوں یا دین مانگوں۔ خلیفہ بولے میں دین کیا دوں گا، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ کہنے لگے آخرت کیا دوں گا، دنیا مانگ لو مجھ سے۔ جواب جو تھا وہ اس قدر خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا حضرت سالم نے کہ میں نے دنیا تو آج تک اس سے بھی نہیں مانگی جو پوری دنیا کا مالک ہے، میں تو اس سے آخرت مانگتا رہتا ہوں، تو میں تم سے دنیا مانگ کر کیا کروں گا۔ السلام علیکم۔ آئی بات سمجھ؟ ہمیں اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم دنیا کے علاوہ بھی کچھ مانگیں، آخرت کی فکر نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، ہم کو بھی، آپ کو بھی، جو یہ سنے اس کو بھی، اور ہماری زبان میں اتنی تاثیر دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بنانے کی ہمیں صحیح معنوں میں طلب پیدا کر دے۔ آگے کی آیت ہے آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ تھی سورۃ البقر کی آیت نمبر 23۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ وہ مانے اور، ان مانے اگر، کنتم تم ہو، فی مانے میں، ریب مانے شک۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو کسی شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کی ہے، علی عبدنا، اپنے ایک بندے پر، عبد مانے بندے، نا مانے اپنے، فاتو تو پھر لے آؤ، بے صورتم ایک صورت، مم مثلہی اس کی جیسی، ودو اور بلا لو، شہداءکم اپنے ساتھیوں کو یا اپنے ہم نواؤں کو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ پڑھی تھی۔ اب اس آیت کی تفسیر سن لیجئے، لفظوں کے معنی سن لیجئے پہلے۔ ریب کے معنی ہیں شک۔ امام راغب اصفہانی جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کی تشریح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ریب ایسے تردد اور ایسے وہم کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ اگر آدمی تھوڑا سا غور اور فکر کرے، علم حاصل کرے، تو وہ تردد دور ہو سکتا ہے، وہ وہم ہوتا ہے دراصل۔ ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، ایسا کر لیا تو کوئی حرج تھوڑی ہے۔ لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، بجائے باتیں کرنے کے اگر دانے گرائیں گے یا قرآن پڑھیں گے تو حرج ہی کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر علم کی روشنی آ جائے تو یہ خیال خود بخود دل سے چلا جائے گا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں لوگ فوت نہیں ہوئے تھے؟ کیا آپ کے زمانے میں یہی طریقہ تھا؟ کیا صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں لوگ فوت نہیں ہوتے تھے؟ اور اگر ہوتے تھے کیا ان کا طریقہ یہی تھا، لوگوں کی زبانوں میں تالے ڈالنے کا؟ اگر ان کا طریقہ نہیں تھا تو اتباع رسول ہم کہاں کر رہے ہیں؟ قرآن تو بار بار یہ کہتا ہے کہ تم اتباع کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اتباع کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، علم کا دیا جلائیں گے، تو بدعتوں کی تاریکی خود بخود دور ہو جائے گی، پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود سیکھیں گے، خود سمجھیں گے۔ تو ریب کے معنی تردد، شک اور وہم ہے۔ اب یہ مما جو کچھ نزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے کے اوپر، یہ اشارہ ہے قرآن کی طرف۔ لوگ
قرآن کے اوپر شک اور شبہ کیا کرتے تھے اور صرف دوسروں کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ قرآن دراصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل نہیں ہوتا بلکہ یہ ان کی من گھڑت ہے. لہٰذا اللہ تعالی کی طرف سے اس آیت میں رسالت کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اور وہ نبی ہمارے چنے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے. وہ نبوت کی ڈگری کہیں سے علم حاصل کر کے انہوں نے نہیں پائی ہے بلکہ نبی تو اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے. بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے, نبوت کے لیے جس علم کی ضرورت ہے, جس حیثیت کی ضرورت ہے, جس رتبے کی ضرورت ہے, وہ آپ کسی درسگاہ میں جا کر حاصل نہیں کر سکتے. نہ آپ دعائیں مانگ کر نبوت پا سکتے ہیں. نبوت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آپ منتخب کرتے ہیں, بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کو مجھے اپنا نبی بنانا ہے. آ گئی بات سمجھ؟ تو اس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شروع کی یعنی 21 نمبر اور 22 نمبر کی دو آیات میں توحید کا ثبوت ہے اور یہ جو آیت ہے اس میں رسالت کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ خود نبی کریم علیہ السلام کی صداقت بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہم نے نازل نہیں کیا ہے, یہ ہمارا بندہ اپنی طرف سے گڑھ کر لا رہا ہے, تو فاتو بے صورت میں مثلہ, تو اس کی جیسی ایک صورت لے آؤ. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے, نبی کریم علیہ السلام بھی دوسروں سے رائے اور مشورہ لیتے ہیں اور مسودے لکھواتے ہیں قرآن کے, تو تم بھی جن کو اپنا سمجھتے ہو, اپنے حامی سمجھتے ہو, ان کو بلا لو اور سب مل کر ایک آیت بنا کر لے آؤ, ایک سورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو. اب یہ مطالبہ, یہ جو آیت ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے, یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس سے پہلے بھی اسی قسم کی اعتراضات مشرکین مکہ کی طرف سے ہوتے تھے اور اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں دیے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں, یہ جو آیتیں میں اب کوٹ کرنے جا رہی ہوں یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اور جو آیت ابھی میں نے سورۃ البقر کی تلاوت کی 23 نمبر کی, وہ مدینہ منورہ کی نازل ہوئی آیت ہے. سمجھ گئی آپ؟ سورہ یونس آیت نمبر 38 اس طرح ہے, اب یقولون افطرا. اب مانے کیا؟ یقولون, یہ لوگ کہتے ہیں, افطرا کے گڑھ کر لائے ہیں. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گڑھ کر لائے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام؟ قل, آپ ان سے کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو جواب دیجئے, فاتو, تو پھر تم بھی لے آؤ, بے صورت مثلہ ہی, اس کی جیسی ایک صورت, ودو, اور بلا لو, من استطاعتم, ان لوگوں کو بھی جن کے بلانے کی تم کو طاقت ہے, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اس کے علاوہ سورہ ہود آیت نمبر 13 میں بھی اس کا مطلب ہے کہ جتنی بار یہ اعتراض ہوا کہ یہ من گھڑت ہے, اتنی بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افطرا. اب غور کیجئے, پہلا فقرہ وہی ہے, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی من گھڑت ہے؟ قل, آپ ان سے کہیے, فاتو, لے آؤ, بے عشر سور مثلہ ہی, اس کی جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. یہاں پر 10 صورتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے, اس وقت زیادہ گھمنڈ دکھایا ہوگا. مفتریاتن, بسور مثلہ ہی مفتریاتن, تم اس کی جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. ودو من استطاعتم, اور جن کو تم چاہو طاقت رکھتے ہو بلانے کی, ان کو بلا بھی لو, من دون اللہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. آپ غور کیے جائیے, ان کنتم صادقین وہی الفاظ, ام یقولون افطرا وہی الفاظ, فاتو بے صورت مثلہ ہی, فاتو بے سور مثلہ ہی وہی الفاظ. سمجھ نہیں؟
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں بھی یہی مطالبہ تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، الفاظ ذرا مختلف ہیں اور ذرا سخت ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے زیادہ ہی بدتمیزی کی تھی جو جواب سختی سے دیا گیا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائیں، سمجھ گئی، اللہ ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ سارے لوگ مل کر قرآن کی طرح کی ایک چیز لے آئیں، سارے دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن مل کر یہ کوشش کریں کہ قرآن کی جیسی ایک کتاب لے آئیں، لا یاتون، لا مانے نہیں، یاتون لا سکیں گے، بمثل ہی اس کا جیسا وہ لا نہ سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کریں، ظہیر کے معنی مدد کے ہیں، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کریں۔ تو یہ قرآن حکیم کی ہم نے آپ کو 3 آیات بتائیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 38، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88، جس میں یہ مکہ مکرمہ میں مطالبہ کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا۔ سورہ مدینہ منورہ میں جب یہی ان لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر چیلنج کیا کہ لے آؤ ایک سورہ۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، آگے آپ کو یہ بتانا ہے کہ سورہ کے معنی کیا ہے، سورت کے معنی کیا ہے۔ سورت کے معنی ہے ایک محدود قطع یا ٹکڑا، محدود یعنی لمیٹڈ، قطع معنی ٹکڑا، یا شہر پناہ یعنی وہ علاقہ جس میں شہری پناہ لے، کئی معنی ہیں، یا علوم اور معارف کی مختلف قسموں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دینا۔ ایک صورت میں جو علوم بیان ہوتے ہیں، سمجھ گئی، وہ ایک ہی صورت میں ہیں۔ اور ایک اور اس کے معنی ہے، وہ بڑے اچھے لگے مجھے، صورت کے معنی ہے رتبہ۔ ہر صورت کا اپنی فضیلت کے اعتبار سے ایک رتبہ ہوتا ہے، سمجھ گئی، صورت کے معنی رتبہ بھی ہے۔ صورتیں کس طرح بنی؟ جب اللہ تعالی کی طرف سے آیات نازل ہوتی تھیں تو جبریل علیہ السلام حضرت نبی کریم علیہ السلام کو یہ بتا دیتے تھے کہ فلاں آیت فلاں صورت میں فلاں جگہ پر لکھی جائے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ایک صورت ایک ہی دفعہ میں پوری نازل ہوئی، یا ایک صورت جب نازل ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو پھر دوسری مختلف آیات نازل ہوتی رہیں گی۔ اس کا مطلب ہے ایک وقت میں مختلف صورتیں نازل ہوتی تھیں۔ کچھ جو آیات جس صورت سے متعلقہ ہوتی تھیں وہ اس صورت میں شامل کر دی جاتی تھی، سمجھ گئی۔ چھوٹی سے چھوٹی صورت میں 3 آیات ہوتی، چھوٹی سے چھوٹی صورت میں 3 آیات ہوتی ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24، اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ فَمَانے پھر، ان مانے اگر، لم مانے نہیں، فَإِن لَّمْ اگر نہیں، تَفْعَلُوا تم ایسا کر سکو، پر پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، کیسا نہ کر سکو، یعنی اس کی جیسی، قرآن کی جیسی ایک صورت بنا کر لا سکو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، لن مانے ہرگز، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اور بچو اللہ کی آگ سے، الَّتِي جو، وقودها الناس جس کا ایندھن، وقود مانے ایندھن، ہاں مانے اس کا یعنی جہنم کا، اس جہنم کا ایندھن ہوں گے، ناس مانے انسان اور ہجارہ مانے پتھر، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ عدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے،
بہت اچھی طرح اب اس آیت کی تفسیر سن لیجیے. اس آیت میں اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو جو تم قرآن نازل ہوتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی من گھڑت کہتے ہو. سمجھ گئے؟ تم اگر ایسا سمجھتے ہو کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی من گھڑت ہے تو تم اس کی ہی جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. مطلب یہ ہے کہ چاہے 3 آیتوں کی صورت ہو یا 286 آیتوں کی صورت ہو، جتنی بڑی تمہارے اوپر چھوڑ دیا. کیونکہ قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں. سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے جس میں 286 آیات ہیں، اور اسی صورت میں قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت بھی ہے 282 نمبر کی. قرآن حکیم میں 3 سب سے چھوٹی صورتیں ہیں جن میں 3 آیات ہیں، سورۃ النصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر. 3 صورتیں ہیں. ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا نہ کر سکو گے کہ ایک صورت بھی بنا کر لا سکو، لہٰذا تم اپنی سزا کے لیے تیار رہو. تم کو پہلے سے بتا دیا جا رہا ہے کہ تمہاری سزا یہ ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ یہ نہ کہنا قیامت کے دن کہ ہم کو معلوم ہوتا کہ اتنی سخت سزا ملے گی تو ہم ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض نہ کرتے. تمہاری سزا یہ ہے کہ جہنم تم ہی سے سلگائی جائے گی. جہنم کا ایندھن جانتی ہیں؟ فیول. جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہاں پر پتھر سے کی جو تشبیہ تفسیر علماء نے بیان کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پتھر کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہوں گے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. کہ دیکھو جن کو تم طاقتور سمجھتے تھے، جن سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے، جن کے آگے تم سر جھکاتے تھے، وہ آج تمہارے ساتھ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور تم کو بچانے کے قابل نہیں. ایک مضمون ختم ہو گیا. یہ تھا مضمون ان کافروں کے لیے جو قرآن کا انکار کرتے تھے. آیت نمبر 25 سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے اور اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. اب ہم تلاوت کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ ایک آیت ہے 25 نمبر کی. اس میں خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے. ترجمہ سن لیجئے. بشر مانے خوشخبری، بشارت. لذین مانے لوگ، آمنو مانے ایمان والے، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. ایمان خالی لانے والے نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اس کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں جنت کو انعام کے طور پر دینے کا ذکر آیا ہے وہاں پر عملوا الصالحات کا ذکر بھی آیا ہے. یعنی خالی ایمان یا خالی یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں یا خالی کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ہمیں اس کے ساتھ عمل صالح کرنا ہے. ہمارا عمل ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جاتا ہے اور وہی ہماری نجات کا سبب بنے گا. سمجھ گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایمان لانے کے بعد عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان مانے کہ لہم مانے ان کے واسطے جنات باغات ہیں، تجری جس میں بہ رہی ہیں، جاری ہیں. یہ جاری سے بنا ہے تجری. تحتی حل انہارو، تحتا مانے نیچے، ہاں مانے اس کے، یعنی ان باغوں میں نیچے بہ رہی ہیں نہریں. انہار نہر کی جمع. کلما سب کو، رزقو رزق دیا جائے گا، کھانے کو دیا جائے گا. کیا چیز؟ منہا اس میں، یعنی جنت میں. من ثمرتن وہ پھل، رزقن رزق کے طور پر.
ان کو وہاں پر کھانے کو وہ پھل ملیں گے رزق کے طور پر، جن کو دیکھ کر وہ کہیں گے، قالو کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہیں یہ جو ہم پہلے بھی کھایا کرتے تھے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور یہ ویسے ہی ہے دیکھنے میں مشابہت جیسے دنیا میں ہم پھل کھاتے تھے۔ ترجمہ بتا دوں پھر تشریح بتاؤں گی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے واسطے، فِيهَا وہاں، یا اس میں یعنی جنت میں، ازواج ساتھی ہوں گے، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اب ان الفاظ کی تشریح سن لیجئے اور اس کے بعد آیت نمبر 24 میں جو لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اعتراض کرتے تھے ان کا جواب ہے، اور آیت نمبر 25 میں ان کو جواب دیا گیا اور دھمکی دی گئی ہے جہنم کی، اور آیت نمبر 25 میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے اور جنہوں نے عمل صالح کرنا شروع کر دیے تھے ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے جنت کی، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں ان کو رزق ملے گا ان پھلوں کی شکل میں جو پھل وہ دنیا میں کھاتے تھے۔ وہ دیکھنے میں تو ویسے ہی ہوں گے کہ وہ یہ کہیں گے یہ آم ہے، یہ انار ہے، یہ انگور ہے، لیکن ذائقہ اس کا ہزارہا بہتر ہوگا، اس سے کہیں اچھا ذائقہ ہوگا۔ لیکن ان کو کیوں یہ کہا گیا ہے کہ متشابہن پھل ویسے ہی ہوں گے کہ ان کو اجنبیت کا احساس نہ ہو، سمجھ گئی؟ کیونکہ جنت میں جب ذکر کیا جاتا ہے نہروں کا، باغات کا، پھلوں کا، درختوں کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی مور اور لیس اسی کی جیسی ہوگی، لیکن اس کی کوالٹی بہت بہتر ہوگی، اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا، تمہیں وہی چیزیں وہاں نظر آئیں گی جن کو تم یہاں پر بہت قابل قدر سمجھتے ہو۔ پانی، دریا، پانی کی بڑی قدر تھی اور اب بھی ہے، ایک دن سڑک کھدے اور پانی بند ہو جائے چند گھنٹے کے لیے زندگی معمول سے باہر چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وہ پھل ملیں گے۔ اب یہاں باقی جو ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پر ان کو پاکیزہ جوڑے بھی ملیں گے۔ تو ازواج کی تعریف سن لیجئے۔ ازواج عربی زبان میں زوج کی جمع ہے، اور زوج کے معنی جوڑا، ساتھی۔ عورت کا زوج اس کا شوہر، اور شوہر کا زوج اس کی بیوی، سمجھے؟ اس کی تشریح جو علماء کرام نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میاں بیوی اس دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کر رہے تھے، مرنے کے بعد جنت میں بھی وہ دونوں ملا دیے جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کا شوہر نیک نہیں تھا اور بیوی پاکیزہ زندگی بسر کر رہی تھی، تو اس عورت کو جنت میں دوسرا شوہر دیا جائے گا جو پاکیزہ ہوگا، اس سے اس کا ساتھ چھڑا دیا جائے گا۔ کیوں چھڑا دیا جائے گا؟ کیونکہ وہ سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح جو شوہر پاکیزہ زندگی بسر کر رہا تھا اور بیوی پاکیزہ زندگی بسر نہیں کر رہی تھی، اس شوہر کو جنت میں نیک اور پاکیزہ عورت دی جائے گی اور اس بیوی کو اس سے جدا کر دیا جائے گا۔ بات سمجھ رہی ہیں؟ یہاں پر مطہرۃن کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہوں گے، نیک ہوں گے، اچھی عادتوں کے، اچھی خصلتوں کے، اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، مطہرۃ۔ دوسرے معنی مطہرہ کے یہ بھی ہیں کہ جس طرح یہاں پر ایک دوسرے کی بات سے تکلیف پہنچتی تھی، وہ تکلیف پہنچانے والی کوئی خصلتیں جنت میں باقی نہ رہیں گی، سب پاکیزہ خصلتوں کے مالک ہوں گے۔ جھوٹ بول دیا، ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، سمجھ گئیں؟ کھانا اٹھا کر پھینک دیا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی شروع کر دی، اس قسم کی کوئی چیز تکلیف دہ جنت میں نہ ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس زندگی کے ختم ہونے کا کوئی شبہ نہ ہوگا۔
ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27۔ ترجمہ اس طرح ہے، ان اللہ، ہاں یا یقیناً اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں شرماتے، لا مانے نہیں، یستحیی شرمانا، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کس بات سے؟ ان یضربا، کہ پیش کریں، ان مانے کہ، یضربا مانے پیش کریں، مثلا مثال، ما بعودتن، بعودہ کہتے ہیں مچھر کو، کہ مچھر کی مثال پیش کریں، فما فوقہ، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی حقیر چیز کی مثال پیش کریں، فوق مانے زیادہ یا بڑھ کر۔ فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، فیعلمون، وہ جانتے ہیں ان مثالوں سے، سمجھ لیتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے صحیح ہے، حق۔ واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، جو اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، فیقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اس سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہیں، بہذا مسئلہ، ہاذا مانے اس، مسئلہ مانے مثال، اس مثال کو دے کر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثالیں دے کر ہم بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یضل مانے گمراہ کر دیتے ہیں، راستے سے ہٹا دیتے ہیں، کثیر مانے زیادہ تر، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو ہم سیدھا راستہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بہت سے لوگوں کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ما مانے نہیں، یہاں پر یضل مانے گمراہ، اور ہم گمراہ نہیں کرتے، الا مانے مگر، فاسقین صرف فاسقوں کو، گناہ گاروں کو۔ اس آیت کا پہلے ہم تفسیر بیان کرتے ہیں، پھر بعد میں جو دوسری آیت تھی اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہیں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی ہیں، اور یہ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتراض کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اگر ہوتا تو اس میں مکڑی کی، مچھر کی، کھٹمل کی مثالیں نہ دی جاتی۔ سمجھ گئے؟ سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو مچھر کی، کھٹمل کی، چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی، گھن کی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی مثالیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان چھوٹی مثالوں کو دیتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، اس سے تو ہم امتحان لیتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے ہیں ان کا بھی، اور جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کا بھی۔ جو ایمان لے آئے ہیں ان کا ان چھوٹی چیزوں کو پڑھ کر ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی پیدا کی ہیں اور ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ ان چیزوں کی مثالوں کو ایک بہانہ بنا کر کہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں یہ مثالیں نہ ہوتی، وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ یہ امتحان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ اس امتحان میں ناکام وہی ہوتے ہیں، بھٹک وہی جاتے ہیں، غلط راستے پر وہی چلنے لگتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاسق کے معنی کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فاسق کی تشریح کن الفاظ میں کی ہے؟ سمجھ گئیں؟ پہلے جیسا کہ
میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ جو لوگ کھلے دل سے کھلے دماغ سے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ قرآن کو ایک دفعہ پڑھ کر نہیں سمجھ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ہاں ہمارے گھر میں بھی ترجمہ رکھا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ وہ چیز ہی نہیں ہے جو ایک دفعہ ترجمہ دیکھ کر پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے، جب تک کہ آپ اس کے پرتے نہ کھولیں. بہرحال تو ان کو تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جو لوگ ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے، صرف دوسروں کو زج کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن اس ارادے سے پڑھتے ہیں اور قرآن کی ان چیزوں کو نکال کر مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اپنے لیے گمراہی کے راستے نکال لیتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو فاسق کے معنی بتاؤں. فاسق کے معنی خروج کے ہیں، اور خروج کے معنی ہے باہر نکل جانا. کس چیز سے باہر نکل جانا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے باہر نکل جانے کو فسق کہتے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے باہر نکل جائے وہ فاسق ہے. ابھی میں لفظی تشریح کر رہی ہوں، اس کے بعد میں آگے چلوں گی. جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، گناہ کبیرہ وہ ہیں جن کے کرنے کے بعد قرآن سے اور حدیث سے عذاب نار کی وعید یا دھمکی دی گئی ہے. شراب پینا، زنا کرنا، یہ میں دنیا کی باتیں بتا رہی ہوں، وہاں سے شروع کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. والدین کے نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے. شراب پینا گناہ کبیرہ ہے. زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے. لہو و لعب میں پڑ جانا گناہ کبیرہ ہے. وہ گناہ جن کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ دی، جہنم کی آگ کی سزا، وہ گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے. بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے. لیکن اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ نہیں کرتا اور گناہ صغیرہ کرتا ہے اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بار بار ان گناہ صغیرہ کو کیے جاتا ہے، تو وہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کے برابر ہو جاتے ہیں. صغیرہ مانے چھوٹے. چھوٹے گناہ بھی اگر آپ بار بار کرتی ہیں تو وہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کے برابر ہو جاتا ہے، اور تب بھی آپ فاسق ہی کہلائیں. قرآن حکیم میں فاسق کا لفظ کافروں کے لیے بھی بولا گیا ہے اور مومنوں کے لیے بھی بولا گیا ہے. کافر فاسق ہیں، سمجھ گئیں؟ فاسق جو ہیں وہ کافروں میں بھی ہیں، اور فاسق وہ ہیں جو مومنوں میں بھی ہیں. یعنی ہم گناہ کبیرہ کے بھی مرتکب ہوتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں. اور جو لوگ اپنے طور پر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں یا گناہ کے کام، بڑے بڑے گناہوں میں وہ بھی ملوث ہیں، اپنے کو گناہ گار سمجھتے ہی نہیں ہیں. سب سے بڑی تو ہماری خرابی یہ ہے، بھول ہے. وہ دوسروں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں. کتنی خواتین ہیں جو ہم سے یہ سوال کرتی ہیں کہ آپ فلاں کو دیکھیے، وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، پھر بھی دنیا میں وہ اتنے عیش میں رہ رہا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی وہ ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کے پھینک دیے جائیں، اس کے گھر میں آگ لگا دی جائے، اس کے بچے اغوا کر دیے جائیں، اس کی بزنس ٹھپ ہو جائے. تو اس کا جواب میں یہ دیتی ہوں کہ آپ جن کے لیے اتنی اجلت کر رہی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سب نعمتیں دینا بند کر دیں، آپ نے کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ اگر آپ کے اوپر بھی اسی طرح جلدی ہونے لگے سزا دینے میں تو آپ کہاں ٹھہریں گی؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، ہر آسائش ہے، کوٹھی ہے کہ محل کے برابر ہے، اپنے ہوائی جہاز ہیں، سمجھ گئی، اپنے خادم ہیں، اپنی رولز رائس ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہیں؟ انعام کے طور پر یہ ساری چیزیں دی ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ بھی آزمائش ہے.
کیونکہ قرآن، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی ہوں، قرآن مجید میں مجھے وہ صورت نہیں یاد آ رہی ہے جس میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا کہ ساری دنیا کافروں میں بدل جاتی تو میں کافروں کے مکانوں کو، ان کی چھتوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا اور ان کی سیڑھیوں کو بھی سونے کا بنا دیتا. یہ سورہ زخرف کی آیت تھی. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. یہ آیت تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کا آخر کے 2 فقرے. ان کی تشریح گزشتہ مجلس میں بیان ہو چکی ہے. میں خلاصے کے طور پر دوبارہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو مثالیں پیش کرتے ہیں چھوٹی یا بڑی، ان سے کچھ لوگ، وہ بھی ہمارا ایک طریقے سے امتحان ہوتا ہے لوگوں کا، کچھ لوگ ان آیات کو سن کر، ان مثالوں کو سن کر ہدایت پا لیتے ہیں، غور فکر و تدبر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان مثالوں کو سننے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں اور الٹے سیدھے سوالات کرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ گمراہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں. فاسق کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ انکار کے ہیں، خروج کے ہیں، نکل جانے کے ہیں. چاہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانے کا نام فسق ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل جاتا ہے وہ فاسق کہلاتا ہے. اب اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانا 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انکار کر دینا، زبان سے انکار کر دینا. جب بندہ زبان سے انکار کر دیتا ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہی نہیں کہ نبی کریم حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. سمجھ گئی؟ یہ فسق کی وہ قسم ہے جو زبان سے انکار کر دے تو اس کو کافر کہتے ہیں، یہ بھی فسق ہے. اور جو شخص زبان سے انکار نہ کرے لیکن عملی انکار کرے، نمازیں نہ پڑھے، نماز کی اہمیت سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے، اسی لیے اس کو دن میں 5 دفعہ فرض کیا گیا، اور سب سے زیادہ اسی عبادت کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ غور کیجئے، اسی سے سب سے زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے. تو جو شخص عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کرے وہ بھی فاسق ہے. سمجھ گئی؟ وہ بھی فاسق ہے. تو فاسق کافروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گناہگار مومن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ فاسق ہے، اور جو شخص گناہ کبیرہ کو علانیہ کرے، ٹھٹائی سے کرے، بے حیائی سے کرے، وہ فاسق سے بھی اونچا ایک درجہ ہے جسے کہتے ہیں فاجر. وہ فاجر کہلائے گا. یہ ساری اصطلاحات ہیں شریعت کی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 27 ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. ترجمہ اس طریقے سے ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاسق کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کی پہچان آپ کو بتا رہے ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں. نقض، نون قاف اور دواد، اس کو نقض بولتے ہیں، اور نقض کے معنی توڑ دینا. نقض امن بھی کہلاتا ہے. نقض امن یعنی فساد پھیلانا، لڑائی جھگڑا کرنا اور امن کو توڑ دینا. سمجھ گئی؟ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، من بعد